محترم ناظرین، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان میں سب سے پہلی حدیث لانے والے محدث ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روز کیا کرتے تھے زیارت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان افروز الوی۔ دوستو، آ چکا ہوں میں ایک بہت ہی خوبصورت بلاگ کے ساتھ میں۔ دوستو، آج میں جس آستانے پر موجود ہوں ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوستو، جانیں گے حضرت کے ہسٹری اور زیارت کریں گے درگاہ شریف کے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لقب محقق علی الاطلاق، شیخ محقق، خاتم المحدثین، افضل المحدثین، امام الہند ہے۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث حرمین شریفین سے حاصل کر کے اس ہندوستان میں علم نبی کو عام کیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش محرم کے مہینے میں 958 ہجری کو دلی میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت شیخ شیف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مولانا زین العابدین المعروف شیخ خدن دہلوی کی بیٹی تھیں۔ آپ کے پردادا آغا محمد ترک بخارا سے ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تھے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کی شروعات اپنے والد صاحب سے ہی کی۔ آپ نے صرف 3 ماہ میں قرآن مکمل کر لیا، 1 ماہ میں ہی لکھنا سیکھ لیا۔ پھر آپ نے فارسی کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ فارسی میں گلستان، بوستان، دیوان حافظ، ابتدائی عربی، میزان، مصباح، قافیہ کا درس اپنے والد صاحب سے ہی لیا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادریہ سلسلے میں اپنے والد شیخ سیف الدین سے بیعت ہوئے۔ پھر 27 سال کی عمر میں 6 سوال 1985 ہجری کو صبح حضرت شیخ موسیٰ پاک شہید سے سلسلہ قادریہ میں ہی بیعت ہوئے، اور حضرت شیخ موسیٰ پاک شہید نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ المنورہ میں جا کر درس حدیث لیا کرتے تھے۔ مدینۃ المنورہ میں آپ کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز آپ حاضری دیا کرتے تھے، اور تب تک آپ روزے سے ہٹتے نہیں تھے جب تک آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالحق، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں پر جا کر میری حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تب حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، میں ہندوستان جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی آپ روز مجھے اپنی زیارت کرائیں گے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لے آئے اور درس حدیث کو لوگوں تک پہنچانے لگے۔ چند دنوں میں ہی آپ کے بہت سارے شاگرد بن گئے۔ ایک روز حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، وہاں پر بہت سارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خانقاہ میں جاتے ہیں اور ان بزرگ کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان بزرگ نے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کا پورا معاملہ بتا دیا۔ حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں یہ کوئی بہت بڑے ولی ہیں جو کہ میرے پورا حال بتا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ان بزرگ کے پاس میں ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور اس مٹکے میں شراب بھری ہوئی ہے۔ اس مٹکے میں سے شراب نکال کر اپنے مریدوں کو دے رہے ہیں اور مرید پی بھی رہے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور سوچنے لگے، جس شراب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس شراب کو یہ خود بھی پی رہے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ میرے گھر کا بھی حال بتا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان بزرگ نے ایک شراب کا پیالہ بھر کے آپ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگے، اے عبدالحق، اس کو پی لو۔ تب حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس شراب کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی، میں اس کو نہیں پی سکتا۔ جب حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شراب کو پینے سے انکار کیا، تب وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے عبدالحق، اس شراب کو پی لو،
ورنہ روز جو تم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو اس کو میں بند کرا دوں گا۔ اس بات کو سن کر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں یہ راز تو صرف میرا تھا، ان کو یہ راز کیسے پتا؟ اتنا سوچ کر آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو جھاڑ کر کہنے لگے کہ حضور نے جس چیز کو حرام کرا دیا ہے میں اس کو نہیں پی سکتا، اور یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز کے بعد آپ مراقبے میں بیٹھے، اور جب آپ نے دھیان لگایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیوں تک پہنچے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہی بزرگ جالیوں کے پاس میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے بولا تھا نا تمہاری حاضری نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا تمہاری حاضری نہیں ہونے دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی حاضری نہیں ہو پائی۔ آپ ساری رات کربٹیں بدلتے رہے اور بہت زیادہ پریشان رہے، سارا دن بھی آپ سے علم دین کا کام نہ ہو سکا۔ دوسری رات حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں بیٹھے، جب آپ حضور کی جالیوں تک پہنچے تو آپ کو وہی بزرگ جالیوں کے پاس میں کھڑے نظر آئے اور کہنے لگے میں نے بولا تھا نا تمہاری حاضری نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبدالحق بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور آپ کا دل بے قرار ہونے لگا۔ آپ سوچنے لگے کہ ایسا کیسے کام چلے گا، آج جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو پورا معاملہ بتا دوں گا۔ تیسری رات حضرت عبدالحق مراقبے میں بیٹھے اور جالیوں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا کیسا امتحان ہے، آپ کی شریعت اگر سچی ہے تو وہ پیر کون ہے، اگر وہ پیر سچا ہے تو آپ کی شریعت کا کیا؟ اتنا کہہ کر حضرت عبدالحق رونے لگے۔ اچانک روضہ رسول سے آواز آئی اے عبدالحق تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، میری شریعت اور یہ دین بالکل سچا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بزرگ سے فرمانے لگے اے کتے تو یہاں سے نکل۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ پیر وہیں کھڑا تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگا، جالیوں سے پردہ ہٹا، جلوہ رسول سامنے آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے امتحان، لیکن وہ کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، اپنے امتحانوں میں ہمیشہ پاس ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو کیسے لگی آج کی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم۔